باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سبا آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 54 جو کہ رکوع نمبر 5 اور 6 ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پچھلے نشست میں ہم نے اس سورہ کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا مطالعہ کیا تھا۔ تو تیسرے اور چوتھے رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا جرم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کا ایک قانون مقرر ہے، اور شفاعت آپ کی اور میری مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اس قانون کے مطابق جو ہے وہ ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اقوام عالم کے لیے بشیر اور نذیر ہیں۔ آپ سب کے رہبر ہیں، آپ سب کے لیے نبی ہیں، آپ کا پیغام عالمگیر ہے، اور ہم سب کی نجات سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے میں، اور اس کی عملی شکل سرکار کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ کریم نے سنورنے کے لیے ہر ایک کو ایک مہلت عمل دے رکھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری رہنمائی کا ایک احسن انتظام بھی فرما دیا ہے۔ اب ہر کسی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس مہلت عمل کو کیسے بروئے کار لاتا ہے۔ صالح اعمال کرنے والے کامیاب، اور حق کے منکر جو ہیں وہ نامراد رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں مال و دولت کی کثرت جو ہے یہ رائے راست پہ ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کا صحیح فہم عطا فرمائیں، آئیے آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت نمبر 37، اور یہ آیت پچھلے رکوع کی آخری آیت کا آپ تسلسل بھی سمجھ سکتے ہیں۔ وما اموالکم، نہ تو تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، کہ یہ تمہیں مقرب بنا دیں ہمارے حضور کسی بھی قدر، کہ آپ کے اموال، اے لوگو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد جو ہیں یہ کوئی ایسا معیار نہیں ہے، یا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تمہیں اللہ کا مقرب بنا دے، اللہ کے قریب کر دے۔ اللہ، اب کون سی چیز ہے جو اللہ کا آپ کو مقرب بنا سکتی ہے؟ الا من آمن و عمل صالحا، مگر جو ایمان لائیں اور صالح اعمال کریں۔ فاولئک لہم جزاء الضعف، یہ لوگ جو ہیں، ایسے لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، لہم جزاء الضعف، ان کے لیے تو جزا ہے اضافی، انہیں تو اجرت جو ہے وہ کئی گنا ملے گی، 2 گنا کہیں، اس سے زیادہ کہیں، بما عملوا، جو اعمال انہوں نے کیے، وہم فی الغرفات آمنون، اور یہ ہوں گے بلند مقام میں امن سے۔ اب یہ لفظ آیا تھا غرفات، غرف غین رے فے سے بنا ہے۔ اس سے مراد اونچی جگہ بھی ہوتی ہے، اس سے مراد اونچا مقام بھی ہوتا ہے، اور اس سے مراد کو اونچی منزل بھی ہوتی ہے، جنہیں عام طور پہ ہم بالا خانہ بھی کہتے ہوتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اس آیت پہ غور کیجئے گا کہ پچھلے رکوع کے آخر میں منکرین حق کا یہ قول بیان ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال اور اولاد کی کثرت ہے، اس لیے ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ مال اور اولاد کی کثرت ہرگز قرب الہی کی نشانی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی قدر ہے تو وہ ہے اس کے اوپر ایمان لا کے صالح اعمال کرنا۔
تو جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی قدر ہے، اور وہ ان کے اعمال کا بدلہ بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں، انہیں عزت اور سچی ناموری عطا کرتے ہیں، اور انہیں اپنے ہاں بلند رتبوں سے نوازتے ہیں۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اب ایک دوسری پارٹی کا ذکر ہو رہا ہے، والذین، اور وہ لوگ، یسعون فی آیاتنا معاجزین، جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں ہماری آیتوں کو ہرانے کے لیے، ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے، ہماری آیتوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اولئک فی العذاب محضرون، یہی ہیں وہ لوگ جو عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے، محضرون، حاضر رکھے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ ہمیشہ عذاب میں ہی رہیں گے۔ کل، کہہ دیں، ان ربی، بے شک میرا رب جو ہے، یبسط الرزق لمن یشاء، وہ تو کشادہ فرما دیتا ہے، وہ تو پھیلا دیتا ہے رزق کو، کس کے لیے؟ لمن یشاء، جو چاہے گا اس سے رزق، جو چاہے گا رزق کی کشادگی، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور نپات اللہ بھی، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو تم خرچ کرتے ہو کوئی شے، یہ ایک بڑے مزے کی آیت ہے، اس پہ غور کیجیے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی کوئی چیز تم خرچ کرتے ہو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہی تو ہے خیر الرازقین۔ اب یہ لفظ جو یخلف، خلف سے بنا، خے لام فے، اب یہ جو روٹ ہے خلف، اس سے بہت سارے الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں ہمیں ملتے ہیں۔ سے خلف یا اخلافہ، یہ ہوتا ہے ٹو سکسیڈ، کسی کی جگہ لے لینا، کسی کے پیچھے آنا، جسے انگلش میں ہم سکسیڈ کا لفظ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اور الفاظ ہیں اخلفو، خلفو، اخلفنا، تخلفا، یخلفو، اخلفتم، جن سے مراد ہوتا ہے پیچھے رہ جانا، پیچھے چھوڑ جانا، جسے آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں کیپ بیک اور لیفٹ بیک، پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پھر اس سے خلاف، اخالف، یخالفون، اختلفو، اخلفتم، مخالفت، اپوز کرنا، ٹو اپوز، ٹو بی اگینسٹ، یہ الفاظ بھی بنتے ہیں۔ پھر اس سے خلیفہ کا لفظ بھی بنتا ہے، اور خلیفہ آپ کہتے ہیں جانشین کو، قائم مقام۔ پھر اختلاف، اختلاف کا لفظ بھی اسی خلف سے بنتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ویریشن، ویریشن، آلٹریشن، کنٹرڈکشن، آپ اختلاف کہہ سکتے ہیں، آپ اسے کمی بیشی کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر مختلف کا لفظ بھی اسی سے بنتا ہے، مختلفون، مختلفون، ویریڈ، ڈفرینس۔ تو یہ مختلف الفاظ تھے، کچھ میں نے پک کیے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، تاکہ آپ بھی اپنے ٹائم میں ان الفاظ کو دیکھا کریں، ڈھونڈا کریں، اور ان پہ غور کیا کریں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اکٹھا فرمائے گا سب کو، ثُمَّ يَقُولُ، تو پھر فرمائے گا، لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے، فرشتوں سے، أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری بندگی کیا کرتے تھے، تمہاری پوجا کرتے تھے، تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، تو کیا جواب دیں گے؟ سبحانک، آپ پاک ہیں، انت ولینا من دونہم، ہمارے ولی تو آپ ہیں بجائے ان کے، آپ ہمارے ولی ہیں، آپ ہمارے والی وارث ہیں، آپ ہمارے سرپرست ہیں، آپ ہر دم ہمارے ساتھ ہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن، یہ لوگ تو پوجتے تھے جنوں کو، اکثرہم بہم مومنون، اور ان میں سے اکثر انہی پہ ایمان رکھتے تھے۔ اب لفظ آیا تھا یعبدون،
تو یعبدون بنتا ہے عبد سے، عین بے دال، اور عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام۔ اور غلام کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہوتا، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو سب کی مرضی ہے وہی ہے جو کچھ ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ جو بھی غلامی کا دعویٰ کرے تو سب سے پہلے اپنے حقیقی مالک کو پہچانے، اور حقیقی مالک کو پہچان کر پھر اس کی مکمل فرما برداری کرے، اور کہیں بھی اپنی میں کو بیچ میں نہ آنے دے۔ اس کا ایک دوسرا ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے عبادت کرنا، لیکن عبادت جو ہے یہ لفظ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا مفہوم جو ہے وہ بیان نہیں کرتا، کیونکہ عام طور پہ ہم عبادت جو ہے اس سے مراد چند مخصوص اعمال اور ان اعمال کو ایک خاص طریقے کے ساتھ، کو خاص لفظوں کے ساتھ ادا کرنے کا نام دیتے ہیں، لیکن عبادت کی عملی شکل جو ہے نا وہ ہے عبدیت، بندگی، جہاں پہ آپ اپنے صاحب کی مرضی کے مطابق کام کریں گے، آپ کی سوچ اور آپ کا عمل آپ کے صاحب کی مرضی کے مطابق ہو۔ فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، نہیں ہے کوئی مالک، نہیں کوئی اختیار رکھتا کوئی بھی ایک دوسرے کے نہ تو نفع کا اور نہ نقصان کا۔ وَنَقُولُ، اور آپ یہ کہیں گے، لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، یا ہم کہیں گے ظالموں سے، ذُوقُوا عذاب النار، چکھو مزہ ذرا عذاب کا، چکھو اس عذاب کو، الذی کنتم بہا تکذبون، جس کی تم رہے تکذیب کرتے، جسے تم جھوٹا قرار دیتے رہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، وَإِذَا تُتْلَى، جب انہیں بتلائی جاتی تھی، جب ان پہ تلاوت کی جاتی تھی، جب ان کو سمجھائی جاتی تھی، جب ان کے سامنے پریزنٹ کی جاتی تھی، آیاتنا، ہماری آیات، اور کون سی آیات؟ بینات، روشن، واضح، ایبسولوٹلی کلیئر۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، جب بتلائی جاتی تھی ان کو ہماری نشانیاں روشن، قالو، تو پھر یہ کہتے، ما ھذا الا رجل یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، نہیں ہے یہ مگر ایک مرد جو چاہتا ہے کہ تمہیں برگشتہ کر دے جن کو پوچھتے رہے تمہارے باپ دادا، برگشتہ کر دے، دور کر دے، ہٹا دے تمہیں ان سب سے جن کو تمہارے باپ دادا پوچھتے رہے، جو رسم و رواج تمہارے باپ دادا نے بنائے تھے، وہ دولت کے بت ہوں یا پتھر کے بت ہوں، جو تمہارے باپ دادا کرتے رہے وہ ٹھیک تھا۔ اب یہ جو تعلیمات دے رہا ہے، یہ جو چیزیں بتا رہا ہے، تو یہ تو چاہتا ہے کہ تم ان سب کو چھوڑ دو۔ وَقَالُوا مَا ھَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور کہتے ہیں کہ یہ ہے، ما ھذا، یہ ہے، إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، نہیں ہے کچھ بھی مگر سوائے ایک افق۔ افق ہوتا ہے بالکل سچ کے اپوزٹ، ایک جھوٹ، افطرا، افطرا کیا ہوا، گھڑا ہوا، کہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے، اور وہ جھوٹ بھی خود گھڑا ہوا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور کہا ان کافروں نے حق کے بارے میں جب آیا ان کے پاس، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ کچھ سوائے جادو کے، یہ تو جادو ہے، یہ تو سحر ہے، مبین، واضح، کھلے طور پہ، صریحاً۔ اب یہ جو لفظ ہے جھوٹ، اگر صرف آپ کسی بھی ترجمے میں جھوٹ لے کے سرچ کریں تو آپ کو کئی عربی کے الفاظ جو ہیں وہ سامنے آئیں گے جن کا ترجمہ جھوٹ کیا جاتا ہے۔ اب میں کوشش کروں گا سارے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلا لفظ
कज़ब, काफ जाल बे, इससे बनता है, जिसके मानी होते हैं जो आमतौर पे हम कहते हैं झूठ, गलत बयानी करना, नाहक बात करना, और इसी से बनता है कज़बा या तकज़ीब का लफ्ज़ भी। तो इसके दो मानी आमतौर पे आपको मिलेंगे, लाई, टू टेल अ लाई, झूठ बोलना, और फॉल्स, किसी चीज़ का गलत होना, जो हो गया झूठ या गलत बयानी। अब दूसरा लफ्ज़ अब इस आयत में हमारे सामने आया था इफ़ेक, अलफ फे क्या, ये सच के बिल्कुल उलट अपनी तरफ से कोई झूठ बना लेना। इसे इंग्लिश में आप कहते हैं स्लैंडर, और टू टेल अ लाई और चेंज टू अनदर पर्पस, मकसद बदल देना, जिस मकसद के लिए कोई चीज़ है बिल्कुल उसके अपोजिट उसे ले जाना, वो भी इफेक्ट है। तीसरा लफ्ज़ जो हमें मिलता है वो है बातल, बे तो लाम से बना है, और आम तौर पे बातल का लफ्ज़ हक के मुकाबले पे आता है, और इसका मफहूम होता है ना हक, गलत, बेअसर। इसका बगाड़ भी है, इसका मतलब ज़ाया हो जाना भी है, और इसका मतलब निकम्मा भी है। तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं इसे फॉल्सहुड, टू बी वेन, गो फॉर नथिंग, और टू बी एबॉलिश्ड, एक ऐसी चीज़ जिसने ख़त्म हो जाना है, कोई ऐसी चीज़ जो देर पा है ही नहीं। फिर लफ्ज़ आया है, लफ्ज़ हमें मिलता होता है इफ्तरा करना, जैसे यहाँ पे आता मुफ्तरन, मुफ्तरन, ये बनता है फ्री, फे रे ये से, इससे मतलब होता है खुद से कोई चीज़ घड़ लेना या खुद से कोई चीज़ बना लेना। तो इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं टू फैब्रिकेट, टू इन्वेंट, और टू फोर्ज। फिर एक लफ्ज़ आता होता है अजूर, और ये बनता है जे वाओ रे से, और हमेशा ये लफ्ज़ अकेला कभी भी नहीं आया, हमेशा इसके साथ कौल का लफ्ज़ आता है। इसका मतलब हुआ कि जो कोई बात कर रहा है वो बात झूठी है, वो बात नारास्ती है, तो इसे इसलिए आप कह सकते हैं इंग्लिश में टू फॉल्सीफाई। फिर एक लफ्ज़ आता है बुहतान, और बुहतान का भी बात का तर्जमा झूठ के तौर पे हमें मिलता है। तो ये बनता है बे हे ते से, जिसका मतलब होता है किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा देना, किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा देना, या कोई शाखसाना खड़ा कर देना, कुछ स्कैंडलाइज करना, फॉल्स एक्विजिशन। तो ये मैंने कुछ अल्फाज आपके लिए तलाश किए थे, तो मेरी यही सजेशन होगी कि आप भी अपने टाइम पे ज़रूर देखिएगा। तो मकसद बताने का यह है कि कुरान करीम का हर एक लफ्ज़ उसके एक अपने मीनिंग है, उसका अपना एक मकसद है। तो जब तक हमें इस फ़र्क का नहीं पता होगा, हम सही तौर पे समझ नहीं पाएंगे। आगे चलते हैं। वमा आतैनहुम मिन कुतुबिन यदरुसूनहा, और नहीं दी हमने उन्हें कोई किताबें जिसका कोई दर्सिया लेते हूँ। वमा अरसलना इलैहिम क़ब्लक मिन नज़ीर, और नहीं भेजा हमने उनकी तरफ आपसे पहले कोई भी खबरदार करने वाला, कोई इन्हें मुतनब्बे करने वाला, कोई इन्हें वार्न करने वाला। वक़ज़्ज़ब अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और तकज़ीब की थी इनसे पहले वालों ने भी। वमा बालगू में शारा मा अतैनुम फ़क़ज़्ज़बू रुसुली, और नहीं पहुँचे ये तो उनके अशर अशीर को भी जो दिया था हमने उन्हें। अशर अशीर 10वां हिस्सा, मेशार 10वां। वमा बालगू में शारा मा अतैनुम फ़क़ज़्ज़बू रुसुली, और नहीं पहुँचे ये तो अशर अशीर को भी जो दिया था हमने उन्हें। फ़क़ज़्ज़बू रुसुली, तो उन्होंने तकज़ीब की थी मेरे रसूलों की। फ़कैफ़ काना नकीर, तो कैसा रहा फिर मेरा इनकार करना। क्या वो तकज़ीब करके बच गए थे? नकीर का जो लफ्ज़ है इसका मानी होता है हक़ का इनकार करना, भले इसका एक और मानी जो है वो पकड़ भी है, और इसी का एक और मानी सज़ा भी है।
کہ اس حق کے انکار کی وجہ سے، اس تکذیب کی وجہ سے وہ پکڑے گئے، انہیں سزا ملی۔ اب لفظ آیا تھا اوپر یدرسونہا، درس، کہ درس کا کچھ کام جو ہے وہ کرتے ہیں، ساتھ کتابوں کا، یعنی کہ درس کا تعلق کتاب سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ریلیشن شپ، کافی تراجم میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے پڑھنا۔ اگر ہم صرف پڑھنا جو ہے کسی ایک ٹرانسلیشن میں، کسی قرآن کی ٹرانسلیشن ہے اس میں سرچ کریں تو 3 الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں جن کے لیے ہم نے اردو کا ایک ہی لفظ استعمال کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلا لفظ آپ کو ملے گا وہ ہے اقرا، قرا، کاف رے الف، تو جس کا معنی ہے ریڈ، پڑھو، پڑھ یا پڑھو۔ تو اس کا مطلب کہ پڑھ یا پڑھو وہی ہو سکتا ہے جو چیز کو لکھی ہوئی آپ کے سامنے ہے۔ تو یا پھر کوئی ایک بندہ پڑھ رہا ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں، یہی پڑھنے کی 2 طرزیں آپ کو ملیں گی۔ دوسرا لفظ آپ کو ملے گا تلو، تلاوت کرنا۔ تلاوت کرنا کیا ہے؟ پڑھ کے سنانا۔ کوئی لکھی ہوئی چیز آپ کے سامنے ہے اور آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو انگلش میں سے آپ کہیں گے ریسائٹ۔ تو پڑھ سنانے کا مقصد جو ہے، ایک وہ پڑھ سنانے کا مقصد بھی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ دوسروں کو جو وہ سن رہے ہیں کسی ایسی چیز سے آگاہ کرنا جس کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے، یا ان کی معلومات میں اضافہ کرنا۔ اس لیے بعض اوقات تلو یا تلاوت کو ایک سمجھ کر پڑھنا بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا لفظ آتا ہے درس، جو ہمارے سامنے آتا ہے، تو درس کو آپ انگلش میں کہیں گے اسٹڈی۔ تو ایک ریڈ ہو گیا، ایک ریسائٹ ہو گیا، اور درس ہو گیا اسٹڈی۔ اب اسٹڈی میں یا درس میں پڑھنا اور سیکھنا دونوں شامل ہو جاتے ہیں، پڑھنا اور سیکھنا دونوں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک مقصدیت کے تحت کیا جاتا ہے۔ اور اس مقصد کے حصول کے لیے جتنے بھی مضامین یا کتب کو پڑھنے کی ضرورت ہو ان سب کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جو ایک سب سے بڑی ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسٹڈی یا درس ہمیشہ کسی نہ کسی ماہر کی نگرانی میں کیا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک ماحول جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، اور اس ماحول میں رہ کے کسی کی زیر نگرانی یہ درس و تدریس جو ہے۔ تو جو درس دیتا ہے اسے ہم مدرس بھی کہتے ہیں، جہاں پہ یہ کام کیا جاتا ہے اسے ہم مدرسہ کہتے ہیں۔ کل انما اعظکم بواحدہ، کل کہہ دے، انما اعظکم بواحدہ، کیا میں تمہیں ایک واعظ نہ کروں؟ واعظ ہوتا ہے دوسروں کے بھلے کی بات، تو میں کیا تمہیں ایک تمہارے بھلے کی بات نہ بتاؤں؟ ان تقوموا للہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، مسنا و فرادا، مسنا 2 کر کے، و فرادا یا فردن فردن ایک کر کے، ثم تتفکروا، پھر تفکر کرو، سوچو، کیونکہ اگر سوچو گے تو کسی بھی چیز کے مختلف پہلو جو ہیں وہ تمہارے اوپر آشکار ہوں گے، اور جو آپ تفکر کرتے جائیں گے جو ذہن پہ پڑے ہوئے پردے ہیں وہ ہٹتے جائیں گے اور آپ کی سمجھ بڑھتی جائے گی۔ اب کسی کے بارے میں تفکر کرنا ہے، ما بصاحبکم من جنہ، کیا تمہارے صاحب کو کوئی جنون ہے؟ صاحب کہتے ہیں تمہارا ساتھی، تمہارا ہم صحبت، تمہارا ہم نوا۔ ان هو الا نذیر لکم، ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو صرف ایک تمہیں خبردار کرنے والا ہے، تمہیں متنبع کرنے والا ہے ایک آنے والے شدید عذاب سے۔ تو جو بندہ تمہاری بھلائی کر رہا ہے، جو تمہیں ایک آنے والے خطرے کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ خود ذرا سوچو اور سمجھو کہ کون سی اس نے ایسی بات کی کہ جس سے تمہارا نقصان ہو؟ وہ تو تمہارا بھلا چاہ رہا ہے۔ کل ما سألتکم من اجر فہو لکم،
کہہ دیں ما سألتکم من اجر، اگر میں نے تم سے کوئی سوال کیا ہے کسی اجر کا، فہو لکم، تو وہ تمہارے ہی لیے ہے، میں نے اپنی ذات کے لیے تم سے کوئی چیز نہیں مانگی، تمہارے سے مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، کوئی ستائش نہیں چاہیے۔ ان اجر یا الا علی اللہ، میرا اجر تو ہے اللہ تعالیٰ پر، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شہید، اور وہ ہر چیز پہ شاہد ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، علام الغیوب، کہہ دیں کہ میرا رب ڈالتا ہے حق کو، اور وہ رب جو علم رکھنے والا ہے سب غیوب کا۔ یہ لفظ آیا تھا یقذف، تو یہ بنتا ہے قذف سے، کاف زال فے۔ اچھا، اس کے کئی معنی ہمیں ملتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو زور کے ساتھ پھینکنا، یا زور کے ساتھ ڈالنا، یا زور کے ساتھ اتارنا، ہوتا ہے ٹھونس کے بھر دینا یا گرا دینا، یہ سارے میننگ جو ہیں اس کے آتے ہیں۔ کل جال حق کو، آپ کہہ دیں جال حق کو، آ گیا ہے حق، وما یبد الباطل وما یعید، اور جو باطل ہے نہ تو وہ ابتدا کرتا ہے اور نہ ہی وہ اعادہ کرتا ہے۔ اب اگر ہم اس بات کو خلق کی طرف لے جائیں تو نہ تو باطل کسی خلقیت کی ابتدا کرتا ہے اور نہ اس کا اعادہ کرتا ہے یا اسے دہراتا ہے۔ قل ان ضللت، آپ ان سے کہہ دیں ان ضللت، اگر میں بھٹکا ہوا ہوں، اگر میں چوک گیا ہوں، فإنما أضل علی نفسی، تو میرا چوک جانا، میرا بھٹک جانا ہے مجھے پہ، تمہارے سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ میں ہی بھگتوں گا، اس کا خمیازہ تم نہیں بھگتو گے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پہ ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ میرے اوپر میرے رب کی جو وحی آتی ہے اس کی وجہ سے میں ہدایت پہ ہوں، میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی وحی کی بدولت ہے۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے۔ کیونکہ ہدایت جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحی، جسے وحی علیہ بھی کہتے ہیں، اس سے مل سکتی ہے، اور وہی علم کی وہ اعلیٰ ترین شکل ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں پہ اپنا کلام نازل فرماتے ہیں۔ اور اب یہ امانت جو چنے ہوئے بندوں کو ایک دی جاتی ہے، وہ اسے پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، اور کبھی تم دیکھو جب یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فَلَا فَوْتَ، پھر نہ بچ پائیں گے، وہ اخذوا، پکڑے جائیں گے، من مکان قریب، ایک قریبی جگہ سے، وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اب جب پکڑے گئے ہیں تو کیا کہیں گے؟ آمَنَّا بِهِ، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، ہم تو اس پہ ایمان لائے۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اب وہ کیوں کر پا سکتے ہیں ایک دور کی جگہ سے؟ اب پکڑ لیے جانے پہ یا جب آپ شامت اعمال سر پہ آ پہنچیے، ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ فرعون کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے، جب پانی میں ڈوبنے لگا اور سمجھ آ گئی کہ اب جان نہیں چھوٹے گی، تو اس نے بھی کہا تھا میں ایمان لاتا، تو کیا اسے جواب ملتا؟ اب ایمان لاتا ہے، اب تیری لاش کو ہم عبرت بنا دیں گے۔ تو جب آپ پکڑے گئے، جکڑے گئے، کوئی اختیار آپ کے پاس نہیں رہ گیا، تو اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ ایمان لانا بیسیکلی ایک اقرار کرنا ہے یا ایک دعویٰ کرنا ہے۔ تو جب اس دعوے
کے اوپر جو عمل کر کے دکھانا ہے وہ ہے ہی نہیں، تو اقرار کس کام کا؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قبل، اور یہ کرتے رہے کفر اس سے پہلے، کسی بات کا اس سے پہلے کفر کرتے رہے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور ہانکتے رہے بن دیکھے دور دراز سے، کہ دوری تیر تکے جو ہیں وہ مارتے رہے، جو مرضی کی وہ ہانکتے رہے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ، اور حائل ہو گیا ما بین ان کے، وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور بیچ ان کی خواہشوں کے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کیا چیز ہے جو حائل ہوگی۔ کما فعل بأشجاعهم من قبل، جیسے ہوا تھا ان جیسوں کے ساتھ اس سے پہلے بھی، یا جیسے کیا تھا ان جیسوں نے اس سے پہلے۔ انہم کانوا فی شک مریب، بلا شبہ یہ پڑے رہے شک میں۔ کون سے والا شک؟ مریب، بے چین رکھنے والا۔ اب شک کا جو لفظ ہے یہ ہمیں 3 الفاظ اس طرح کے ملتے ہیں جن کا عام طور پہ ترجمہ شک شبہ کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو شک ہے۔ شک کیا ہے؟ شک بیسیکلی ٹینشن، انگلش میں آپ لکھ رہے تھے ٹینشن، ڈاؤٹ نہیں، ٹینشن، ذہنی تناؤ، ذہنی تناؤ۔ دوسرا لفظ ہے ریب، رے یہ بے، اسی سے مریب کا لفظ بھی بنتا ہے، اور ریب سے ہمیشہ ہمارے ذہن میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب ریب کا میننگ ہوتا ہے جو اپنا ہے، کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی بھی ایسی بات جو بے چینی، عدم یقینی، عدم اعتماد کی کیفیت پیدا کر دے، جو چیز آپ کو انسرٹن کر دے، اور ایسی کیفیت جس میں آپ کو کچھ دھوکہ لگنے کا اندیشہ پڑ جائے، یہ سارا ریب ہے۔ پھر تیسرا لفظ آ جاتا ہے مری، کسی کی چیز کے بارے میں الجھن کا شکار ہو جانا، جب بحث مباحثے میں پڑ جانا، یا کوئی بھی ایسی چیز which causes dispute or which causes a debate، کہ اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی چیز غیر واضح ہے اور ایک شبہ سا پڑ جاتا ہے، تو مری اب شبہ پیدا ہونا آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں ایک آرگومنٹس کی گنجائش ہوتی ہے، جس میں کوئی ڈسپیوٹ کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو آج یہ ہمارے 2 رکوع مکمل ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی سورہ سبا جو ہے وہ ہماری مکمل ہوئی۔ اب اس کا ایک مختصر سا خلاصہ ان 2 رکوعوں کا بھی اور ایک اوورآل اس سورہ کا بھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں مال اور اولاد کی کثرت نہیں بلکہ اعمال صالح کی جو کثرت ہے وہ قابل قدر چیز ہے، اور صالح اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلند رتبوں سے نوازتے ہیں، جبکہ اعمال بد کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ عذاب ہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کی بندگی کرنا سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ ایسے جو معبود بنا رکھے ہیں وہ تو بذات خود مخلوق ہیں اور کسی کے بھی کام نہیں آ سکتے۔ حق کو جھٹلانا اور اسے سحر قرار دے دینا ایک اور بڑا جرم ہے، کیونکہ ہر چیز کو عقل کی روح سے سمجھنا اکثر نقصان کا باعث بنتا ہے، کیونکہ حواس کی طرح عقل جو ہے یہ بھی محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے رسولوں کے پیغامات پر جو تفکر ہے وہ سوچ کی نئی راہیں کھول دیتا ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جو حق کی پہچان میں بہت مددگار ہوتا ہے، کہ جو آپ کسی چیز پہ تفکر کریں گے تو اس کے مختلف پہلو آپ کے اوپر کھلتے جائیں گے، اس کی اور سے اور خصوصیات جو ہیں وہ بھی آپ کے اوپر واضح ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جو پیغامبر ہوتے ہیں وہ مخلوق سے نہیں بلکہ خالق سے اجر کی امید رکھتے ہیں۔
دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں۔ خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، خدمت کرانے والے نہیں۔ اور حق کو قبول کرنے میں صرف ایک چیز ہے جو اکثر آڑے آ جاتی ہے، اور وہ ہیں ذاتی خواہشات۔ جب تک ذات کی نفی نہ کی جائے گی، ہدایت کا ملنا محال ہے۔ اب ذرا سورہ سبا کا پہلے 2 رکوع ذرا سامنے لائیے، جہاں پہ قوم سبا کی اگزامپل آپ کو دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دے رکھی تھی، کتنے انبیاء اکرام اور رسولوں کو بھیجا، بہت انہوں نے ترقی کی، لیکن پھر ایک وقت آیا ہدایت کو چھوڑ بیٹھے۔ ذاتی خواہشات نے پریویل کیا، تو ان کا انجام کیا ہوا کہ ان کے اوپر ایک سیلاب آیا اور تباہی پھیل گئی۔ تو حق کو قبول کرنا، اس کے لیے ذاتی خواہشات کو پس پشت رکھنا پڑے گا، اور میری نظر میں یہ ہے سورہ سبا کا پیغام۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔